ہے کہ اندھیرے اور ظلمات جو ہیں وہ اور روشنی اور جو نور ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں. دیکھیے آپ سنتے ہیں نا ہم، اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیدھا سیدھا ظلمات کا بتا دیا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. ہم کیا کہتے ہیں نہیں وہ بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں تو پھر باقی تو پھر اللہ ہی جانے گا نا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو چلو چھوڑو پیچھے، بس ایک برابر کی چیز ہی رکھو نا، کوئی بات نہیں اللہ دیکھے گا کہ کیا ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کلیئرلی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ام جعلوا للہ شرکا، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، خلقو کا خلق ہی، کہ جنہوں نے پیدا کیا مانند اس کی تخلیق کے. کیا یہ کنفیوز ہے؟ کیا ان کو کیا پرابلم ہو گئی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شرکا اس لیے بنا لیے پتہ شابہا، کہ کیا ان کو کہ وہ گڑمڑ ہو گئی ہیں چیزیں، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ چلو جی کچھ چیزیں، چلو انسان اللہ نے بنائے تھے تو پودے جو ہیں یہ پھر فلاں نے بنا لیے تو اس نے یہ بنا لیا تو اس نے یہ بنا لیا. ایسا تو کچھ نہیں ہے. کس لیے کنفیوز ہو گئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر اس کی تخلیق جو ہے وہ کیا گڑمڑ ہو گئی ہے. کل، پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ہر چیز اس نے کسی اور سے مدد نہیں لی ہے. وہ ہر چیز کو جس نے پیدا کیا ہے وہ رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ مدبر ہے تمہارا، وہی سارا، وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. تو پھر کدھر جاتے ہو؟ جب دعا مانگتے ہو تو صرف اب اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی تو بتا دیا تھا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے. بیچ میں کہیں آپ کو نظر آیا کہ اللہ نے کہا کہ ان کو کہنا کہ اس کے وسیلے سے غوث اعظم تو یہ تو وہ اس کے وسیلے سے آنا تو میں تمہاری دعا سنوں گا؟ نہیں کہا نا، صرف میرے سامنے آ جاؤ اور دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر چیز کا خالق مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. القہار، اور وہ بہت زبردست ہے. قہار اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے زور سے اپنی طاقت کے ساتھ دوسروں پر حکم چلائے. اس کا حکم ہے، بندے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے اندر ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جواب تو دینا پڑے گا نا. اب دیکھیے کئی دفعہ ہم یہی آیات، ایسی آیات لوگوں کے سامنے جب رکھتے ہیں، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھو اب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ کے لیے جیسا گمان کرو اللہ نے ویسے سوچنا. عمل نہیں کرنا ہے نا، عمل نہیں کرنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قہار بھی ہوں، میں واحد ہوں تو میں قہار بھی ہوں. پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات دیکھیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ڈفرینٹ قوموں کے قصے ہمیں بتاتے ہیں تو وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں عذاب آئے تھے قوموں پہ؟ وہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں تھے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے نا. وہی بات کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا. لوگ بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی تھوڑی، انشاءاللہ دیکھیں آپ ہر وقت ایسے نہ سوچا کریں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ساروں کو معاف کر دینا ہے. اور پھر وہی کی وہی زندگی، وہی کی وہی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. کیونکہ میں تو نماز تو پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں اللہ کا شکر ہے قرآن بھی پڑھتی ہوں، لیکن یہ والی چیزیں تو کلچر ہے نا. اب کلچر تو اپنی جگہ پہ ہے، ایمان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اب ان چیزوں پہ نہیں پکڑنا. میں تو کوئی غلط تھوڑی ہے یہ سارا کچھ. بڑی بڑی چیزیں اتنی خوبصورتی سے آپ کے سامنے وہ پیش کریں گی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بس زپ کر لو، نہیں سمجھ آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے وہ کہتے ہیں نا دماغوں کو کھول دے کہ ہمیں دین کی اصل سمجھ آئے. کیونکہ واقعی ارد گرد جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ ہم دھوکہ بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین والے لوگ ہیں اور اگر وہ بھی ایسے کر رہے ہیں، دین والے انہیں کیوں کہیں گے نا کہ جن کا لگے گا کہ کوئی پریکٹس کر رہے ہیں، اچھا یہ تو حافظ قرآن بھی ہے، یہ تو ایسے بھی ہے، تو اچھا یہ کیا یہ جوا بھی کھیلتا ہے تو یہ کیوں نہیں یہ والا کام جو ہے نا یہ ایسا تو نہیں ہے، تو وہ تو کوئی بات نہیں. بڑی بڑی چیزیں ہیں. آنیسٹلی مجھ سے لفظ بھی نہیں نکلتے. میرے دماغ کے اندر اس وقت ایک پوری لسٹ آ رہی ہے لیکن میں نہیں بول سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ الحمدللہ قرآن سے جو اتنے پرانے جڑے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں کو تو سب پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. بس اللہ سے دعائیں. اپنے بچے دیکھیں، ہم دوسروں کو تو کیا دیکھنا ہے کیونکہ وہ اسی ماحول میں انہی لوگوں میں جاتے ہیں نا. اسکول تو وہی ہیں، پھر آگے رشتے جہاں پہ ہوتے ہیں پھر ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں، وہی لوگوں کے اراؤنڈ رہنا ہوتا ہے. وہاں سے کیسے بچا کے ان کو تربیت کرنا، ان کو بتانا، ان کو اللہ سے جوڑنا. کیونکہ اگر اللہ سے نہیں جڑیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں جڑتا. اب واللہ یہ ایک آیا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آج کی پوری کلاس میں اگر اس آیا کی ہمیں سمجھ آ جائے گی اور
ہم عہد کر لیں گے کہ ہم اپنے عمل میں ڈھال لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیہ کا نچوڑ وہی ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو یہی بات کو اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. کیونکہ لاسٹ فرائیڈے کو جو خطبہ ہوا تھا تو وہ امام بتا رہے تھے کہ میں نے تیاری کوئی اور کی ہوئی تھی، تو میں اس کے لیے کہ جمعے کو خطبے میں نے یہ بولنا ہے، لیکن میرا پورا خطبہ مجھے چینج کرنا پڑا کیونکہ رات کی ایک کال کی وجہ سے، کہ کسی نے کال کیا تھا. I'm talking about ہیوسٹن کی بات بتا رہی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے کال کیا تھا، اللہ اکبر، اور وہ ماں باپ جو تھے وہ اتنے پریشان تھے، جس کی کھاتی ویری نائس پیپل، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط سوسائٹی میں چلا گیا ہے، اور جب ہمیں پتہ چلا ہے تو it's too late. اب وہ نہیں سنتا، اور وہ گھر کے اندر وہ چیزیں کرنا شروع ہو گیا جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور ماں نے کہا کہ میں تو مر ہی جاؤں گی، کہ مطلب میں کیا کروں. اب دیکھیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم سنتے ہیں. اس سے پہلے واقعیز وہ نہیں ہم نے پڑھا تھا، واقعی شرع ما قضیت، کہ اللہ جو میرے نصیب میں لکھا ہے نا، اس سے پہلے مجھے اس شر سے بچا لے. مانگا کرے دعا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم تو بڑے شوق سے پہلے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی کبھی ان سے پوچھیں کہ ان کے دل کٹ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی دعائیں پوری کریں گے. لیکن جو اولاد کی نعمت ملتی ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے صرف ان کو کھانا کھلانا، ان کو اسکول بھیجنا، ان کے ہوم ورک اچھا ٹھیک ہے کر لیا، گریڈز اچھے آئے کہ نہیں، یہ کیوں نہیں آیا تمہارا، یہ کیوں نہیں آیا. اچھا صرف یہی نہیں ہے، ان کو اللہ سے ملانا ہے. ماں باپ تو سارا وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کو ڈر نہیں ہوگا ان کا. جب ان کو اللہ سے محبت ہوگی، جب ان کو اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ سیدھے راستے پہ رہیں گے. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں فلاں کو دیکھو، وہ تو اتنی انہوں نے محنت کی تھی، اتنے اچھے بچے تھے، دیکھو آخر میں کیا رزلٹ نکلا ہے. ایسے بھی منہ پہ یوں کر کے آ کے باتیں مارتے ہیں لوگ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے اگر 1000 بچہ تھا نا، تو مشکل سے آپ کو کوئی 10 12 15 میں بھی بچے ایسے ملیں گے جو الٹ کے ہیں. لیکن زیادہ تر بچے آپ کو اسٹریٹ راستوں پہ چلتے نظر آئیں گے. لیکن دوسری طرف تو آپ کو 1000 بچوں میں سے 1000 ہی الٹے نظر آ رہے ہیں نا. دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اخلاق کی لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ اللہ کے دین کے لحاظ سے آگے بڑھیں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جن کو اللہ کے دین کی پہچان نہیں ہے وہ بھی اندھے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، اگر اللہ کے دین کا نہیں پتا تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں. پڑھیں گے آج کی کلاس میں. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں 2 اب یہاں پہ اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیسے اس میں ریئیکٹ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، ماں بھی کیا میں کہتی ہوں ہمیں سکھائے گی اور بتائے گی جو میرے رب نے ہمیں سکھایا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء، کہ اس نے اتارا آسمان سے ماء پانی، فسالت اودیاتم بقدرہا، تو بہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے. اب یہاں پہ کیا کرے، آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے ترجمہ آسان ہو جائے گا. کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماء، جو پانی ہے نا، آپ اس کو سوچے کہ یہ وحی ہے. وحی کیا تھی؟ قرآن پاک ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی حدیث کی صورت میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مان کہا وحی کو، کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا. فسالت اودیاتم بقدرہا، تو اودیاتن جو ہے نا وادیاں، وہ آپ اس کے آگے لکھ لیں دل، کہ ہمارے دل کی وادی میں، جیسے قرآن جب نازل ہوا اترتا ہے تو پھر کیسے وہ دل کی وادی میں جاتا ہے. فاحتمل السیل، تو اٹھا لیتا ہے سیلاب، زبدر رابیہ، کہ جھاگ چڑھا ہوا. اچھا جی، اب یہ جو زبدہ ہے نا، آپ یہ دیکھیے کہ یہ شور شرابہ اس طرح کی چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اس کے اوپر آپ یہ لکھ لیں وسوسے، خیالات، اس طرح کی چیزیں. اب یہ ایک مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن انسان کی زندگی میں آتا ہے نا تو پھر کیا آتا ہے کہ اس کی زندگی بدلتی ہے. فوراً اس کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ. اور آپ کبھی جو نئے جن کی زندگی بدلتی ہے ان کے کبھی آپ میسیجز سنیں، واللہ جس طرح سے وہ روتی ہیں بچیاں، اور جیسے وہ ایکسپلین کرتی ہیں اپنے ایکسپیرینس کو کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسلام، اللہ میرے رب نے میرے لیے کیا حکم دیے ہیں. بالکل وہی حالت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے، وحی کی، قرآن نازل ہوتا ہے. ان کے وادی ہوتی ہے نا، جو پہاڑوں کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے، کوئی کھلا ہوتا ہے کوئی تنگ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بارش ہوتی ہے نا، ہر انسان کا دل جو ہے نا
वो अपने तकवा के लेवल से उस पानी को लेता है। अब देखिए हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल, अभी उसमें जितने भी लोग हैं, आप सोचिए हर एक का लेवल फर्क है ना। कोई अल्लाह के मैसेज को किसी तरह से लेगा, कोई किसी तरह से लेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से हर इंसान अपने दिल की वादी में उस मैसेज को जो अल्लाह ने भेजा है उसको अपने ज़र्फ के मुताबिक, ज़र्फ बर्तन को कहते हैं ना, अपने ज़र्फ के मुताबिक उसको ले लेता है। अब जैसे लेता है जिंदगी बदलती है। तो खानदान में एक शोर पड़ जाता है हर तरफ कि ये क्या हो गया, हस्बैंड ने डांटना शुरू कर दिया, ये तुमने अपना इस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाऊंगा, ये तुमने क्या कर दिया है, रिश्तेदारों की तरह से और लोगों का, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, जो इस मामले से गुजर रहे हैं, राइट। और ये जो चीज होती है ना, ये आप सोचे, ये सलाब के ऊपर जो झाग आती है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे तशबीह दी कि जैसे पूरी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये झाग से तुम लोगों ने डरना नहीं है। और ये झाग जो है ना, ये छा जाती है सारी। अब आगे देखिए, सेकंड मिसाल देखिए, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिम्मा, और उसमें जो युक़िदूना, वो चलाते हैं अलैहि, इस पर, जलाते हैं इसमें, फिनार, आग में, इब्तिगा, हासिल करने के लिए, हिलियतन, जेवर, औ मताइन, या बर्तन। अब दूसरी एग्जांपल क्या है कि आप देखिए यू के दूना, जो जलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये सोना और चांदी, जैसे सोना, चांदी या लोहा है, जब भी ये रॉ होता है ना, तो इसका कोई फायदा नहीं होता, उसमें कोई इस्तेमाल में नहीं आता। इसको आग में जलाना पड़ता है ताकि उससे काम ले सके। जैसे उसे जेवर बनता है, इंसान उसको शौक से पहनता है, उसके लिए कीमती चीज हो जाती है ना। तो इंसान जब कीमती होता है तो उससे पहले वो बहुत सी आग से, बहुत से मराहिल से, मुश्किल से गुजरता है और फिर वो कारआमद होता है। और जब वो जलता है ना, जब आग में उस खालिस चीज को जलाया जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़बदम मिसलुहा, तो झाग है उस जैसा, कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से अल्लाह मिसाल देता है अल हक्का वल बातिल, कि हक को बातिल के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो आग जलती है और वो खालिस चीज जो होती है वो पकती है, ठीक है, इम्तिहान में बंदा आता है तो उसके ऊपर भी एक झाग आ जाती है। आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दाल हम घर में पकाते हैं तो ऊपर झाग आ जाती है ना, तो लगता है उस वक्त क्या है, लगता है देखने वाले को ये लगेगा, जो पहले नया नया पका रहा होता है ना, कि बस सारी झाग ही है, दाल नजर ही नहीं आएगी, पूरी छा जाती है। गम ऐसा आता है कि ये क्या, मतलब हर तरफ से रिजेक्शन मिल रही है, लोग मुझे बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर उसके बाद, अच्छा फिर आगे मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही अल्फाज में आपको बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स जो हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं अल हक़ वल बातिल, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हक को बातिल के साथ टकराते हैं। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन, कि जो झाग होती है ना, ज़बदा कहते हैं झाग को, जो झाग होती है, फ़यज़हबु, वो चली जाती है, जुफ़ाअन, नकारा होकर। ये जो लोग लगता है ना कि शोर हर तरफ ये बात हो रही है, वो लगता है बंदा ना एकदम से दिल छोटा सा करके बैठ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तसल्लियां दे रहे हैं कि ये जो ऊपर झाग आ रही है ना, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, नकारा है, फजूल है, तुम इनसे घबराना नहीं, ये खशो खास है, ये बिल्कुल निकल जाएगी। आप देखें जब तूफान आता है ना, कभी पानी, जैसे आपने देखा होगा कि कभी टीवी पे, अगर आप सामने, तो खैर हमने नहीं देखा सैलाब को आते हुए, तो तब भी आप, या कभी आपने समंदर के किनारे गए तो जो झाग होती है ना, वो सारी किनारे की तरफ आती है, और फिर बंदा ये सोचता है कि ये तो छा गई है सारी तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं थोड़ी देर में ये सब गायब हो जाती है। और उसके बाद व अम्मा मा यनफ़उ नास, तो वो जो लोगों को फिर नफा देते हैं ना, वो फयमकुसु फिल अर्द, तो वो जमीन में ठहरे होते हैं, ठहर जाते हैं। फयमकुसु, वो ठहर जाता है जमीन, फिल अर्दी, जमीन में। कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसालें दे कर तुम्हें समझाते हैं कि बस ठहरे रहो, जम जाओ एक दफा। जब तुम जम जाओगे थोड़ी देर में वो सारा कुछ पीछे हट जाएगा। अब देखिए कितनी दफ़ा हम सुनते हैं ना कि फ़लाँ ने अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक कवर करना शुरू किया था, हिजाब लेना शुरू किया, लेकिन उसने उतार दिया, वो डर गई, वो घबरा गई, उसने कहा नहीं ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो जम जाती ना तो थोड़ी देर में ये मुश्किलें भी ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा तो सच्चा वादा है। बस थोड़ी देर अपने आप को उस जगह पे जमा लें, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो करने का तरीका भी यही है।
जब तक देखिए जिंदगी में परेशानियां नहीं आती ना तो इंसान मजबूत नहीं होता। पहली परेशानी आती है ना तो हम घबरा जाते हैं, हमें नहीं समझ आती, जब भी हमारी जिंदगी में आई होंगी। लेकिन अगली परेशानी जब होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए तैयार करते हैं, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही परेशानी आती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें परेशानियों में, मुश्किलों में डालूं। है बंदे, तेरे अपने अमाल ही इस काबिल है जो तुझे मुश्किलों में डाल देते हैं, लेकिन उसका करम ये है कि मेरे अमाल जो मुझे मुश्किलों में डालेंगे उससे पहले वो मुझे तैयार करता है, मुझे स्ट्रांग करता है कि देखो मुश्किलें आएंगी तो तुमने उनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही यहाँ पे बताया कि जब कभी तूफान की तरह लोग आ जाते हैं ना, तूफान की तरह तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं, तूफान की तरह तुम्हारे दिल दहल जाते हैं, थोड़ी देर जमे रह जाओ, सब्र के साथ जमे रह जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा। और जो ठहरा होता है वो फिर नफा बनता है लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खामन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और आखिरत में कामयाब हो जाता है। बहुत प्यारी एग्जाम्पल्स है ना। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 18 में फरमाया लिल्लज़ीना इस्तजाबू, और अब वो लोग जो कबूल करते हैं हुक्म अल्लाह का। देखिए हम बार बार जो पढ़े ना हुक्म अल्लाह का, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर हम अपनी मर्जी से अपने फैसले करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया कि जो अपनी मर्जी से करेगा उसके लिए क्या था, पढ़ा ना, काफिर है, फाजिर है, फासिक है, जालिम है, और जालिम को अल्लाह हदायत नहीं देता। सूरत माइदा आयत नंबर 44 मुझे याद आ रही है, लेकिन आप आगे भी आयत नंबर 44, 45, 47 पढ़ के देखिएगा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ओके लिल्लज़ीना इस्तजाबू, वो लोग जिन्होंने कबूल किया अल्लाह का हुक्म, ली रब्बिहिम, अपने रब के लिए, अल हुस्ना, तो उसके लिए भलाइयां ही भलाइयां हैं। फिर वो लोग जो अपनी जिंदगी को कहते हैं ना कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानें और अपना माल अल्लाह की खातिर उन्होंने दे दिया, कि सौदा कर लिया, बिजनेस कर लिया अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के एवज, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उनके लिए तो कामयाबियां ही कामयाबी हैं। अल्लाह के रास्ते में वल्लाही दुनिया में भी कामयाबी हैं और आखिरत में भी कामयाबियां हैं। दुनिया भी आसान है। देखिए फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि अल्लाह के रास्ते में आने से ये मतलब नहीं है कि कोई गम नहीं आने वाला, कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन वल्लाही वो गम लगता ही नहीं है, वो दुख लगता ही नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है गमों का और दुखों का और परेशानियों का। और फिर क्योंकि फैसले हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए होते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनमें बरकतें डाल देते हैं, क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो हमारे ही गलत फैसलों से आते हैं ना हमारे पास। आपको याद है कि मैंने आपको, मेरा ख्याल है कुछ पहले आपको एक ये बात बताई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत उमर के ज़माने में जब कहत आया था तो लोगों ने क्या किया कि सहाबा थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास के पास गए, रदियल्लाहु अन्हु के पास गए, और उन्होंने उनको जाके कहा कि आप हमारे साथ आइए और दुआ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहीं था ना, तो लोग उधर जाते और वहाँ बैठ के कहते कि आप अब हमारे लिए दुआ करें। उन्होंने क्यों रसूलुल्लाह के चचा को बुलाया, क्योंकि देखिए उनका कॉन्सेप्ट ही फर्क था। वो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ज्यादातर क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हिंदुओं के साथ बहुत रहे, तो हमने उनका कल्चर अपने मजहब में डाल दिया, तो हम उन्हीं के मुताबिक वो बुतों के पास जाते थे, हमने मज़ारों पे जाना शुरू कर दिया। वो जो इतने पहुंचे हुए हमारे औलिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या उनको मुकाम दिया होगा, हम वो थोड़ी हमें कह के गए थे कि हमारे बाद हमारे ऊपर ही शिर्क करते रहना। वो तो हमने ही पता नहीं कहाँ से ऐसी चीजें सीख ली। तो जब रसूलुल्लाह के चचा को लेके आए थे, वो दुआ भी कभी आप पढ़ के देखिएगा, इतनी खूबसूरत उन्होंने दुआ की थी। जब बारिश होना शुरू हो गई थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह, ये लोग मुझे यहाँ पे दुआ करने के लिए लाए हैं, ए अल्लाह, मुझे ये पता है कि जिस कौम पे अजाब आता है वो उन्हीं की करतूतों की वजह से, उन्हीं की हरकतों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से उन पे अजाब आता है, और जब तक वो तौबा नहीं करते, इस्तगफार नहीं करते, और तू कबूल नहीं करता, तू अजाब नहीं हटाता। तो देखें कि जो भी मुश्किल आती है बंदे के ऊपर उसके अपने गुनाहों से आती है ना, लेकिन अगर हमें इस बात की समझ आ जाएगी कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ही हमने अपनी जिंदगी के फैसले करने हैं, सुबह से शाम तक जो भी फैसला करना है हमने उसी के मुताबिक करना है, तो उसमें तो बरकतें होंगी, उसमें तो खैर होगी, उसमें तो मुश्किलें नहीं होंगी। और अगर आ भी गई मुश्किलें तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये कहते हैं वल्लज़ीना लम यस्तजीबू, और वो लोग जिन्होंने नहीं माना अल्लाह का हुक्म, लहू, उसे, लौ अन्ना, तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे, अल्लाहु अकबर, हाँ बहुत प्यारी आयत है। ऑनेस्टली मैं तो एक एक आया को देख रही थी। अभी टाइम क्या है, 49 है, अभी 10 मिनट्स है हमारे पास ना।
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، تو لو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کہ انا بے شک یقینا لہم ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند ایک اور زمین، آپ سوچئے زمین میں کیا کیا ہے، تمام کا تمام پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں سونا چاندی ہیرے موتی انسان جانور حیوان پرندے جو کچھ بھی ہے نا، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، ماں اس کے ساتھ لفتدوا بھی، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب ہوگا، بڑا برا حساب ہوگا۔ کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں بھی فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ جس دن ینظر دیکھے گا آدمی، انسان جو ہے وہ دیکھے گا ما قدمت یداہ ویقول، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے نا اعمال ہم نے جو دنیا میں کیے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو اس وقت وہ ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا، تو وہ کیا کہے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے اللہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ ہم مٹی ہو جاتے، یا اللہ میں مٹی ہو جاؤں، میں نظر ہی نہ ہوں، میں ختم ہو جاؤں، یہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں۔ کہ اتنی تھوڑی زندگی کہ واللہ جیسے زندگی گزرتی ہے نا، تو آنکھ جھپکتے لگتا ہے کہ کل تو شادی ہوئی تھی، پھر کل ہی کی تو بات تھی، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تو بچے تھے، پھر ان کی ہائی شادی ہوگی تو دیکھو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے نہیں اکثر اب سنتے، ایسے کہتے نہیں ہیں ہم لوگ، سیکنڈوں میں ٹائم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک ریل سی چلتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے ہوتے ہیں اور کتنی کی عمر ہوتی ہے کہ پھر وہ ساری دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اب گھٹنے میں درد ہے، تو اب سر میں بلڈ پریشر ہو گیا، تو اب ہارٹ میں یہ ہو گیا، تو اب فلاں کو یہ ہو گیا، تو کولیسٹرول اوپر چلا گیا، یہ ہو گیا۔ ہماری جو صحت والی زندگی ہے، کتنی کو زندگی ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی چھلانگ لگا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل توفیق عطا کرے۔ دیکھیں، میں کل پارٹی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی ان کی امی سے میں ملی ہوئی تھی، بہت پیاری ان کی امی تھی، ہیں اللہ کا شکر ہے، تو لیکن شی واز کرائنگ، شی سیڈ کہ مجھے انہوں نے پکچر دکھائی تو شی سیڈ کہ عائشہ ان کو سب کچھ بھول گئے، ان کو کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کا کیا نام ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، بس شی از دیئر، لیکن چلتی پھرتی ہیں لیکن ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ دیکھیے ایسے ایسے امتحان پڑتے ہیں، کیونکہ ابھی رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ اکبر، صحت سے پہلے جو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، وہ پوری جو ایک حدیث آتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو وقت ہے نا اس کو ہمارے لیے بس مبارک کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانیوں والا وقت کر دے، ہمیں اس وقت میں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ وہ کو بات ایسی ہو رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ڈرانا چاہیے، اللہ معاف کر دیں گے، تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم قدم نہیں اٹھائے گا تو کیسے جواب دو گے؟ اچھا، بات کیا ہو رہی تھی؟ ڈراموں کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا؟ دیکھو میں تو 2 ڈرامے پک کر لیتی ہوں، پھر میں، کیونکہ وہ آئی تھنک میں نے تو خیر صدیوں سے نہیں دیکھے ہوئے، تو میرا خیال ہے وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ڈرامے ہو چکے ہوں گے تو وہ فوراً جیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اللہ کو کیا جواب، تو کیا جواب دو گے؟ تو بڑے آرام سے آنیسٹلی انہوں نے کہا تو کیا ہے، ہم کہیں گے اللہ جی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، جب تک قرآن نہیں کھلے گا، ادھر ادھر سے سن کے جب ہم دین سیکھتے ہیں نا تو ہم پھر ایسا ہی دین سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا تھا؟ یہی بتانے کے لیے نا، اور خود دیکھیں قرآن پاک میں کیا کیا نہیں بتایا، بشارتوں سے بھرا ہوا ہے قرآن، مومن کے لیے بشارتیں ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جب تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی بہت ڈر لگتا ہے آنیسٹلی، کیونکہ لو ونس ہے نا، محبت تو ہم ان سے کرتے ہیں، تو پھر دل چاہتا ہے کہ سب کو کھینچ کے ادھر لے جائیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید تو آسانی سے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، فمأواہم جہنم وبئس المصیر وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ان کا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہوگی ان کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 54 میں، اوکے، اللہ اکبر، آیت نمبر 19، افمن یعلم، کیا بھلا جو جانتا ہے، جو علم والا ہے،
अन्नमा उनजिला इलैका, कि बेशक जो उतारा गया तरफ आपके, किसकी तरफ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। क्या उतारा गया था? कुरान पाक ना, जो हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्या भला जो इल्म वाला है, जो ये आपके ऊपर नाजिल किया गया मेरे रब्बी का, आपके रब की तरफ से, अल हक, जो हक है वो उसका इल्म लेता है। किसकी बात हो रही है? आपकी और मेरी बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कमन हुआ आमा, क्या वो ऐसा हो सकता है जैसा कि अंधा है? अन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि बेशक नसीहत तो वो पकड़ते हैं जो अक्लमंद होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखें, ऊपर यालमो और नीचे आमा, कि जो इल्म वाला है वो उस तरह का हो सकता है जो अंधा है। तो अगर आप देखिए हम बात करें तो हम यही करेंगे ना कि इल्म वाला क्या वैसे हो सकता है जो बे इल्म है। कहाँ इल्म वाले की बात है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अंधे की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने कुरान का इल्म नहीं लिया ना वो अंधा है, ये बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। अंधा